السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 48 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بڑی چونکا دینے والی اور خطرناک ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ قطر پر اسرائیل کا حملہ، وہاں پہ حماس کی لیڈرشپ تھی، خیر کچھ لوگ شہید ہوئے، کچھ وہاں پہ محفوظ رہے، ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے اور مشرق وسطیٰ کا یہ نواں ملک ہے جس پر اسرائیل نے چڑھائی کی ہے۔ یعنی انگلیاں اگر ایسے ہوں گی تو ایک ایک کر کے توڑی جا سکتی ہے، ہم مٹھی نہیں بن سکے۔ وہ اتحاد، وحدت، یونٹی کی بات جو قرآن و سنت میں ہے، اس سے جب اب ڈی ٹریک ہوں گے تو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ دوسرا، ہم نے دیکھا نیپال کے اندر سسٹم سے تنگ آئے لوگوں نے اعلان بغاوت بلند کیا، وہاں کے پرائم منسٹر کے گھر کو آگ لگا دی، ان کے ایک منسٹر کی اہلیہ اس میں جل گئیں، پرائم منسٹر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ملک چھوڑ گئے، اور وہاں کے جو وزیر داخلہ اور مختلف وزراء کو جسم سے کپڑے اتار کے تشدد کر کے نہر میں پھینکا گیا۔ یہ جنریشن زی ہے، جو ینگسٹرز تھے، سوشل میڈیا پہ چونکہ بین لگا اور اس کے بعد وہ غصے میں آ گئے، چونکہ نیپال میں ٹورزم زیادہ، ٹورسٹ ہب ہے، کاٹمنڈو آپ کو پتہ ہے ہلی ایریا، سب سے بڑی ماؤنٹ ایورسٹ بھی وہاں ہے، تو ان لوگوں کا کاروبار زیادہ تر آن لائن ای کامرس پہ وہ زیادہ جاتے، تو جب بندش ہوئی سوشل میڈیا پہ تو غصہ باہر آ کے نکلا اور سٹیٹس کو کے خلاف، اشرافیہ کے خلاف لوگوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر ٹاپل کر دیا۔ یہ سارے ایشوز، خطے میں بدلتے ہوئے حالات، پاکستان میں سیلاب، پورا ملک ڈوبا ہوا ہے، ہاٹ ٹیکنالوجی ہے، کیا ہے آگے کیا ہوگا، خلافت کب آئے گی، ہم تو عرصے سے بات کر رہے ہیں، نہیں آئے تو قطر تک باری آ گئی، تو ہم تو بات کرتے رہیں گے، پتہ نہیں اللہ کرے یہاں تک رک جائے۔ ہمیں جوائن کیا ہے، ایکسپرٹ ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کو بڑی ڈیپلی دیکھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کی خلافہ پہ، اسلامک تھاٹ اور کلچر پہ بڑی سٹڈی ہے، ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اسٹریٹ اوے آپ سے پہلا سوال، قطر ریڈ لائن تھی، کراس ہو گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کا ایک قطرہ خون اصل میں ریڈ لائن تھی، بہت پہلے کراس ہو چکی ہے۔ اگر آج کی ہم بات کریں تو 7 اکتوبر کے فوراً بعد وہ کراس ہوئی اور کراس ہوتی چلی گئی، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں۔ وہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، کعبے کو دیکھ رہے تھے، اس کو کہتے ہیں ماں عظم کی، کتنے عظیم ہو تم، اس کی تعریف بیان کی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ تم اور تمہاری یہ ساری نیبرہڈ، ساری سراؤنڈنگز اللہ کو مسلمان کے ایک قطرہ خون سے زیادہ عزیز نہیں ہے، تو انہوں نے ہمارے لیے ریڈ لائن سیٹ کی۔ اسی طریقے سے مسجد الاقصیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، القدس ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اور یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں پامال ہو رہا ہے۔ آپ نے انٹروڈکشن بہت زبردست شروع کی، آپ نے نیپال کی بات کی، میں ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس سے ایک دن پہلے فرانس میں مور اور لیس سملر سچویشن ہوئی، تو یعنی ایک طرف ہمارے پاس گلوبل نارتھ کا ایک ملک ہے فرانس، جہاں پہ کہ پرائم منسٹر کو انہوں نے آؤسٹ کیا، وہ بھی جو ہے نا اس کے اسی طرح کا وہ ایک پیکج لے کے آیا تھا، آسٹیریٹی پیکج لے کے آیا تھا، اس نے چھٹیاں ختم کرنے کا اعلان کیا کہ جی ہم غریب ہو رہے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لسنرز ایک بات کو سمجھیں، ایک لائٹر نوٹ پہ ایڈ کر دوں تاکہ آپ مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یہ شروع ہوتا ہے سلسلہ، سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش، سری لنکا، بنگلہ دیش، اب نیپال، جی تو یہ روٹ سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال، میں میپ پہ دیکھ رہا تھا، اس کے بعد پاکستان آتا ہے، انڈیا بھی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ؟ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک طرف اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل ساؤتھ، اس کے ممالک ہیں، ایک طرف گلوبل نارتھ کے۔ گلوبل نارتھ سے مراد یہ ہے کہ یہ پہلی دنیا کے ممالک، آپ کہہ لیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز، ڈیولپ کنٹریز، اور نیچے یہ تیسری دنیا کی ڈیولپنگ کنٹریز۔ میں آپ کو گلوبل نارتھ کی بھی مثال دے رہا تھا، تو آپ نے دیکھا فرانس میں یہ ہوا اور وہاں پہ بھی اسی طرح کی حالت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے امریکہ کا الیکشن جو تھا، خاص طور پہ ابھی سے اگر ہم 4 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ کتنا اس کے اوپر جھگڑا ہوا، کتنا لڑائی جھگڑا، کتنا فساد بنا۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں وینیزویلا میں مور اور لیس ایک سیم سچویشن بنی، اور وہاں کا جو پرانا پرائم منسٹر بولسونارو، وہ فار رائٹ جو ہے جس کو اب ٹرمپ سپورٹ کر رہا ہے کہ وہ کیس جیتے اور واپس آئے، تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں جرمنی کے اندر ایک فار رائٹ جو پارٹی ہے ان کی، الٹرنیٹیو فار ڈائچلینڈ، الٹرنیٹیو فار جرمنی، وہ کس طریقے سے پہلی بار ہسٹری میں 25 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں دایاں بازو مضبوط ہوتا جا رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ٹرمپ کا آنا بھی اس کی، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان میں دایاں بازو آئے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے سمجھنا ہے یہ ہو کیوں رہا ہے۔ دیکھیں، یہ جو گلوبل ساؤتھ ہے نا، ورلڈ اکنامک فورم ایک سٹڈی کوٹ کرتا ہے، ان ایکویلٹی لیبس کی سٹڈی ہے، جو کہ بتاتی ہے کہ گلوبل ساؤتھ یعنی میرا آپ کا ملک جس میں شامل ہے، $30 ملین پر آور، ہر گھنٹے دنیا کے جو 1% امیر ترین لوگ
امریکہ جیسے ممالک میں رہتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر بلینئرز وہاں پہ ہی رہتے ہیں, ان کو دے رہے ہیں. اس بات کو ذرا سمجھیں. اب باوجود اس کے کہ یہ ہو رہا ہے, ان لوگوں کے عام وہاں پہ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, اور وہ ٹرمپ جیسے لوگوں کو الیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پولیٹیشینز نہیں چاہیے, ہمیں کیریئر بیوروکریٹس نہیں چاہیے, ہمیں کوئی باہر کا بندہ چاہیے جو کہ آ کے ہمارے اوپر ٹیکس کم کرے, ہمارے مسئلے حل کرے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرانس جیسے ملک کے اندر آپ پرائم منسٹر کو ہٹا رہے ہیں کیونکہ وہ آسٹیرٹی میجر لا رہا ہے, اور وہ کہنے کہ نہیں یہ ٹیکس کم ہو. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی بس ہو گئی ہے. اور جب میں کہتا ہوں دنیا کی بس ہو گئی ہے نا, تو آئی مین ناٹ جسٹ کہ لوگوں کی اور ممالک کی, آئی ایون مین پلانٹ ارتھ کی بس ہو گئی ہے. آپ دیکھیں یہ جو فلڈز آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو مس یوز اور ابیوز اس ویسٹرن کیپٹلسٹ سسٹم کے انڈر دنیا کا ہو رہا ہے, جس میں جو ہے نا وہ گروتھ کی بات کرتے ہیں, جنگلات کی کٹائی, ماربل مافیا, زمین کو کنکریٹ کرنا, نیچرل روٹس پہ انکروچمنٹس, پانی ایبزارب نہیں کرے گا تو کہاں جائے گا. اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اور پھر ایمیشنز جس لیول پہ ہو رہی ہیں, تو جتنا کاربن جل رہا ہے, جتنا تیل جل رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کی بس ہو گئی ہے. اور اب جو ہے نا, کیا دنیا سمٹ رہی ہے؟ دنیا ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. اور دنیا ڈیوائیڈ ہو رہی ہے, ایک بڑی ڈویژن جو ہے وہ ہیوز اور ہیو ناٹس کی ہے. اور ہم نے لیکن یہ سمجھنا ہے کہ ہیو ناٹ والے خلافت پہ آئیں گے. میں یہ کہنے لگا کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا مسئلہ ہیو ناٹ ہونا نہیں ہے. ہمیں قربانی دینا بھی قبول ہے, ہمیں بھوکے سونا بھی قبول ہے. اور ہم نے دیکھ لیا ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں فلسطین کے اندر, انہوں نے یہ فریاد نہیں کی, انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں جو چیز قبول نہیں ہے وہ ہے طاغوت کا نظام. ہمیں یہ قبول نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا لیڈرشپ ورلڈ کی ایکوائر کریں, اور جس کو دل چاہے اس کی عزت لوٹیں, اس کے مال کو لوٹیں, اس کی جانوں کو پامال کریں. ہمیں یہ قبول نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیں, ہمارے علماء بھی سب کو مسجدوں پہ اپنے اپنے بورڈ, کمیونٹی سینٹر ہے نہیں. آپ کے دور میں مسجد, پارلیمنٹ, عدالت سب کچھ تھی. آج جو سچویشن پاکستان میں یہ پوری بنی ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں خلافہ علی منہاج النبوہ کا ریوائول ناگزیر ہو چکا ہے؟ کیونکہ اس میں ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ مسجدیں برطانیہ میں بھی ہیں, انڈیا میں بھی ہیں, برما میں بھی ہیں, عبادات, انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اسلام کا پولیٹیکل اسلام نافذ ہونا, معیشت, عدالت, تجارت, سیاست, فارن افیئرز, یہ قرآن و سنت کے تابع, یہ طاغوت کو منظور نہیں ہے. اس کو ایلیبوریٹ کر. بالکل. اچھا دیکھیں, آپ نے مسجد کی بات کی بڑی اچھی کی, لیکن ہمیں ایک چیز سمجھنی پڑے گی. اگر تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح مسجد جو ہے وہ مسجد نبوی کی طرح سینٹر ہو, گہوارہ ہو پولیٹکس کا بھی, پھر میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. لیکن دیکھیں, ایک طرف مسجد ہو اور ایک طرف آپ کے پاس یہ پارلیمنٹ ہو جو کہ ایک قانون ساز پارلیمنٹ ہو, جو کہ ٹرانسجنڈر بل جیسے قانون پاس کر کے ان کو ایکٹ میں تبدیل کرتی ہو. ایسی پارلیمنٹ ہو جس کو یہ اختیار ہو کہ وہ ربا کو جائز قرار دے, اور اس ملک کے 2028 تک 78 سال تو ہو گئے ہیں, پہلے تو ہم اس کا حساب لیں. تو ایلیمینیٹ ربا کا غلط استعمال اتنا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور یہ وہ چیزیں جو کہ ہمارے لیے کہنا اور اپنی عوام کو سمجھانا آسان ہے. لیکن آپ ٹیکس کا نظام دیکھ لیں, آپ معاشی نظام دیکھ لیں, پورے کا پورا آپ معاشرتی نظام کے اندر جو فحاشی ہو رہی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, اسلام سے ایسے لگتا ہے جیسے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے. پھر عذاب کا کوڑا بھی شامل ہوگا, تو صرف نام کی وہ رہ گئی. تو جو چیز ہمیں کرنی ہے, جو چیز ہمیں سمجھنی ہے, وہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آج سمجھانا چاہوں گا. دیکھیں, مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی مسلمان وہ ہے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سبمٹ کر دیا اپنا آپ. ٹھیک ہے, اپنی مرضی جو ہے نا اللہ کا بندہ بن گیا. اللہ کا بندہ بننے کا پریکٹیکلی یہ مطلب ہے کہ میں اب کوئی کام حکم شرعی کے بغیر نہیں کروں گا. یعنی میں اپنے ہر کام کے لیے قرآن و سنت کی طرف رجوع کروں گا, ان کی طرف دیکھوں گا, اور وہاں سے جو مجھے حکم نظر آئے گا اس کی میں پوری اس کے اوپر میں پوری طریقے سے چلوں گا, اس کی اتباع کروں گا. یہ چیز واپس جب تک نہیں آ جاتی تو کیا ہوگا؟ تو ہوگا یہ کہ جتنے منہ ہوں گی اتنی باتیں ہوں گی. جب ہم کہیں گے غزہ کا کیا حل ہے, کوئی کہے گا جی ہمارا سیلف انٹرسٹ ہے, کوئی کہے گا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. جب ہم کہیں گے تبدیلی کیسے آئے گی, کوئی کہے گا جی ووٹ کے ذریعے آئے گی, کوئی کہے گا کہ اسلحے کے ذریعے آئے گی, کوئی کہے گا کہ پاپولر اس کے ذریعے آئے گی. نہیں, ہم نے ہر چیز کے لیے, چاہے وہ تبدیلی لانا ہے, چاہے وہ اکنامک مسائل کا حل ہے, ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اسلام وہ جو شعر ہے,
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو وہ خاص ہے. ہمارا ایک ہر چیز کا اپنا ایک میتھڈ ہے، ہمارا ہر اپنی چیز کو دیکھنے ملت کا پر ایک ویو ہے. قیاس اقوام مغرب سے نہ اور وہی ہم کر رہے ہیں. ہم اس وقت اقوام مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم ان کی ہر چیز کو، خاص کر سسٹمز میں گاڑی، راکٹ، جہاز کی بات نہیں کر رہا، میں سسٹمز کی بات کر رہا ہوں. جمہوریت ہم نے وہاں سے ادھار لی اور اس کے ساتھ جو ہے نا اسلامی کی چیپی لگا کے اور اس کو ہم اپنے لوگوں کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے معاشی نظام ان کا ادھار لیا اور اس کے ساتھ ہم جو ہے نا اسلامی بینکاری لگا کے، اسلامی یہ لگا کے اس کو وہ کر رہے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا نا کرپٹو اور یہ ڈیجیٹلائزیشن کو کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. بالکل ایسا ہی. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب. اصل چیز جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، نظام، جب تک نظام باطل کا ہوگا، نیچے آپ ہزار سجدے کر لیں، دعائیں کر لیں، احادیث میں پھر قبول نہیں ہوتی. نظام کو تبدیل کرے، قوت نافذہ. جب آپ کی معیشت، آپ کی ریاست، طرز حکمرانی، آپ کی عدالت و قضاء، آپ کی پارلیمنٹ قرآن و سنت کے تابع ہوگی تو پھر خیر و برکت ہوگی، پھر اجتماعیت بنے گی، پھر خلافہ علی منہاج نبوہ کا ریوائول ہوگا. اسی میں ہماری برکت ہے، اسی میں بقا ہے. مسلمانوں کو سوچنا ہوگا، اب سوچنے سے آگے بلکہ پریکٹیکلی سٹیپ اٹھانے ہوں گے. میں ہوں یا ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب ہوں، ہم یہ خلافہ کی جد و جہد اپنی ذات کے لیے، تشہیر کے لیے نہیں، اللہ رسول کے لیے کریں. روز حشر اللہ کی بارگاہ میں محشر اتنا تو کہہ سکے کہ مولا ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی تھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، نظام کے لیے، اور اللہ رب العزت کی اس ایٹریبیوٹس جو قرآن کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی ترویج کے لیے ہم نے کام کیا تھا. تو اصل کام وہی ہوتا ہے، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ آخرت باقی رہنے والی چیز ہے. وہ وہی کام ہے کہ آپ جو کہیں آپ کے جانے کے بعد بھی وہ خیر کا باعث بنے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.